کا نام ہے، وہ آئے نابینا صحابی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنا چاہا، دین پوچھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا کہ میں مکے کے سرداروں کو دین سمجھا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایک دوسرا موقع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فقراء صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ انہیں دین سکھلا رہے تھے کہ اتنے میں کفار کے سرداروں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ان صحابہ کو اٹھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ان فقراء صحابہ کو اٹھا لوں، شاہد مکے کے یہ سردار میری دعوت قبول کریں، میری بات کو سمجھ لیں اور دین کے اندر داخل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ آپ نے مکے کے کافروں اور سرداروں کی وجہ سے اپنے پاس بیٹھنے والے ان فقراء صحابہ کو جو آپ سے دین سیکھ رہے ہیں اپنے سے جدا نہ کیجیے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت صبح و شام کرتے ہیں، یریدون وجہ اور خالص اللہ کی رضا کے لیے، ان کی نیتیں اور ان کا اخلاص اللہ کے ہاں معتبر ہے، کوئی ریاکاری نہیں، ان کا یہ مرتبہ ہے، ان کا ہر عمل اللہ کی اور میری رضا کے لیے ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا مرتبہ ہے جو قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جنگ کرتے ہیں، یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ صدقہ کرتے ہیں، یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کا ایک ہی مقصد ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ ہمارے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ بھی سخت ہے، موسم بھی سخت ہے، ہتھیاروں کی قلت ہے، مال کی قلت ہے، تو اعلان فرما دیا جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں دین کی مدد کریں گے، اللہ انہیں جنت دے گا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، جو لوگ اللہ کے راستے میں دین کے کاموں کے اندر اللہ کے گھروں میں اپنا مال لگاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے دو وعدے ہیں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ ایک تو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے مال لگانے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اور دوسرا وفضلا، تمہارے مال کے اندر اللہ برکت دے گا اور اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان فرمایا کہ اسلام کو تمہارے مال کے لیے، اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، وہ نبی ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ مجھے جب اللہ نے نبی بنانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جا میرے محبوب سے پوچھ کر آ کہ تجھے بادشاہ نبی بناؤں، ساری دنیا کی حکومت اور بادشاہ تجھے دے دوں، یا یہ کہ فقیر نبی پسند کرتے ہو اپنے آپ کو؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ کو بتلا دیجئے کہ میں مسکین اور فقیر نبی ہونا پسند کرتا ہوں۔ تو اسی طرح ایک موقع آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آفر کی اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں تو یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دوں۔ تو
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ایک دن کھاؤں تیرے شکر ادا کروں اور دوسرے دن بھوکا رہوں اور اس پہ صبر کروں اور اجر کی امید رکھوں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے جھولی پھیلائی. مسجد قباء بنانے کا ارادہ کیا تو صحابہ کے اندر اعلان فرما دیا کہ کون ہے جو اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی زمین تھی انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ساری زمین اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے قربان کرتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سارے صحابہ کے اندر اعلان کر دو کہ سارے لوگ مسجد کی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. اسی طرح جہاد کا موقع آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا کر اسلام کے لیے لوگوں سے مال کی ضرورت پر زور دیا کہ اپنا مال اسلام پہ لگاؤ، اسلام پہ خرچ کرو. اب اللہ کو کسی کے مال کی ضرورت نہیں. جب سورۃ یاسین اور اسی طرح دوسرے مقام پہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا، صدقات کا حکم آیا کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو، تو یہودی کہنے لگے اللہ غریب ہو گیا ہے، اللہ محتاج ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی. اللہ تو خزانوں کا مالک ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو. تو یہ اس لیے کہ اللہ نے جو مال دیا اپنے بندوں کو یہ امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. کبھی جان کی قربانی مانگتا ہے، کبھی مال، کبھی وقت کی، اور کبھی دنیا کی کسی نعمت کی اللہ قربانی مانگتا ہے. دین کا ہر عمل ہے وہ قربانی مانگتا ہے. نماز ہے اس میں بھی قربانی ہے، سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے. مال ہے اس میں انسان کی جان ہے، اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو شیطان اسے غریب ہونے کا طعنہ دیتا ہے. قرآن کریم میں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہو نا تو شیطان تمہیں یہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر اللہ کو مال دو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، خود محتاج ہو جاؤ گے، تمہاری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گی. وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ. دنیا کے لیے تم نے مال خرچ کرنا ہو یا شیطانی کاموں کے اندر تم نے مال خرچ کرنا ہو تو پھر شیطان تمہیں لگاتا ہے کہ یہاں مال خرچ کرو، یہاں تمہاری عزت ہے، یہاں تمہاری نام اونچی ہوگی. بہرحال اللہ کے راستے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مال خرچ کیا، اور صحابہ کے اخلاص کی گواہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ایک صحابی آئے اور ان کے ہاتھ کے اندر تھوڑی سی کھجوریں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لی اور کھجوریں کو ڈھیر کے اوپر بکھیر دی. تو ایک صحابی نے کہا اس کھجوروں سے کیا ہوگا؟ فرمایا ایک صحابی نے محنت مزدوری کی اور ان کی نیت اور ان کی دل کی جو تمنا تھی اللہ کے راستے میں مال لگانا، اللہ کو وہ بڑی پسند آئی. ان کی اس تھیلی کی برکت سے اللہ نے سب کے مال کو قبول کر لیا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جماعت، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ساری جماعت اللہ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہے. ان کے ہر عمل کی گواہی اللہ نے دی. انہوں نے مال خرچ کیا، انہوں نے عبادت کی، انہوں نے نمازیں پڑھی، اللہ رسول نے ان کی ایمان کی اور ان کے اخلاص نیت کی گواہی دی اور بدلے میں جنت کا اعلان کیا. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا جذبہ عطا فرمائے کہ جب ہماری جان کی، مال کی اور وقت کی اسلام کو ضرورت ہو، نیکی کے کام ہو تو ہم اس کے اندر مال خرچ کر کے اللہ کو بھی راضی کریں، اللہ کے حبیب کو بھی راضی کریں اور جنت اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں. وما علینا الا البلاغ.